ابو جہل کو جنہوں نے واصل جہنم کیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. آپ تلاش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے ابو جہل. اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا سنا ہے کہ حضور کو بہت اس نے ستایا ہوا ہے, وہ ایک مرتبہ دکھاؤ, جی چاہتا ہے کہ ہم مارے. تم ہم ماریں گے جناب. انہوں نے بولا وہ ہے, نشانی بتلا دی. بس جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو پکڑ لیا اس کو. اور سنا بڑا لہیم شہیم تھا وہ. اور میں لہیم شہیم اس سے چھوڑو, میں اگلی بات کرتا ہوں آپ کو. جب اس کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جدا کیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے یہ جو بالکل پتلی پنڈلیوں والا ہے, جس کو آج کل کی ہماری زبان میں سنگل پسلی لوگ کہہ دیتے ہیں, تو یہ کیا کرے گا. آپ نے اس کا سر انور اتارا تھا اور اتنا بڑا بدبخت تھا, آپ اس کی جسامت قدامت ساری آپ کے ذہن میں آ جائے گی. یعنی اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے, اس بدبخت کو, یہ جو ابو جہل تھا. اب پتا تھا کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے, مجھے چرواہوں کے بچوں نے مار دیا تو میرا سر چرواہا. اس وقت بھی اس کا تکبر اور کبر اور اس کا جو فرعونیت ہے وہ کم نہیں ہو رہی. اور جب سر اتارنے لگے تو پتا اس بدبخت نے کیا کہا تھا. اس نے کہا میری گردن تھوڑا نیچے سے اتارنا, میرے سر کے ساتھ میری گردن کا لمبا ٹکڑا ہونا چاہیے. کہا کیوں؟ کہتا جب نیزے پہ رکھو پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. آپ اندازہ کریں وہ کیسا فرعون تھا. جی سمجھ آئی. اب یہاں پر جو کہا گیا, مفسرین کرام نے بڑا خاص نقطہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس امت کا فرعون کیوں کہا گیا, بلکہ ایک روایت میں ہے یہ اس فرعون سے بھی سخت ہے, یہ بھی کہا گیا. کہا وہ کیسے؟ تو حضرت شاہ صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو فرعون تھا جب اس نے آخری وقت دیکھا تھا تو وہ مان گیا تھا یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں, یہاں تک پہنچ گیا تھا. لیکن چونکہ اس کا وقت تھا, بربادی کا ہونا ہی تھا. اور ایک روایت میں یہاں تک, یہ تو تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی لکھا ہوا ہے, فرمایا اس نے اپنے دروازے کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا. پتہ اسے بھی تھا, لیکن اسی وجہ سے تو وہ گھر میں مرا نہیں ہے. وہ جو فرعون تھا اس کو دریا کے اندر گھر کے کیا گیا اسی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ, اس کے کسی نہ کسی کھانے میں پھر بھی تھا خدا, پھر بھی تھا اس کے کسی نہ کسی کھانے میں کہ یہ نبی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا بدبخت ہے, اس موقع پر تو مان جاتا, لیکن اس موقع پر بھی یہ نہیں مانا. یہ اس سے سخت فرعون اس کو کہا گیا. تو یہ دیکھو دو بچوں کا جذبہ, اور یہ بچے صرف ان کی عمر کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں, ویسے تو ہماری کل کائنات ان پر قربان ہو جائے تو پھر بھی وہ بڑے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.